اعبدوا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد حسیب کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ بھائی محمد حسیب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب فی جیدہا حبل وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں تلاوت کلام مجید پیش کر رہے تھے، اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد جواد کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انداز میں اپنی تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے، اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد اجاز کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے بھائی محمد اجاز جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے، اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد عبداللہ کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد سجاد کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب فی جیدہا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد سجاد جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے، اب تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد احمد شہزاد کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد احمد شہزاد جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے،
اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد کامران کو، وہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جندہ ملوی کوئی نہیں او ملیا لالے، جندہ ملوی کوئی نہیں او ملیا لالے، جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، اس وچ دے سٹیاں کدی ونڈ نہیں کیتی، جس وچ دے سٹیاں کدی ونڈ نہیں کیتی، این سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی، جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں، سکھ دینوں آ کے اللہ ملایا ہے، ان لکھ سلامہ جیڑی ماں نے جایا ہے، پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، تڑے لال اگے ساڈے لال کی سن، جیڑا سب تو سونا ہے ان لے کے آئیاں، ان لے کے آئیاں۔ قرآن جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد نفیس کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ اے مولا کرم کر دے میرے مولا، عطا کر دے دعا کی لاج رکھ مولا، سوالی کا بھلا کر دے میرے مولا، کرم کر دے میرے مولا، عطا کر دے دعا کی لاج رکھ مولا، سوالی کا بھلا کر دے، فاروق کی دعا۔ یہ تھے بھائی محمد نفیس جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ماجد کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش۔ پتھر دے وچ روزی کیڑے نو پچاوندا اے، کلا ہو کے ویکھو سارے جگ نو کھواندا اے، دشمناں نو دیندا اے پیاریاں نو دیندا اے، اودے کول منگ جیڑا ساریاں نو دیندا اے، اودے کول منگ جیڑا ساریاں نو دیندا اے، اللہ لا 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 اللہ اللہ لا 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 اللہ، ستی ماواں جند محبت کردا ہے انسان نو، سو سو تک برائیاں پالے پھر بھی کل جہان نو، ہر پاسے بدل وساوندا اے، دشمناں نو دیندا اے پیاریاں نو دیندا اے، اودے کول منگ جیڑا ساریاں نو دیندا اے، اودے کول منگ جیڑا ساریاں نو دیندا اے۔ آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد احمد کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ نور کا مہینہ آ گیا، نبی کی محفلیں تو ہم سجائیں گے، نبی النور کا مہینہ آ گیا، نبی کی محفلیں تو ہم سجائیں گے، یہ دنیا جو کہے نہیں پرواہ کوئی، یہ دنیا جو کہے نہیں پرواہ کوئی، ہم ان کے آنے کی خوشی منائیں گے، نبی النور کا مہینہ آ گیا، نبی کی محفلیں تو ہم سجائیں گے، دو جہاں کے لیے آئے نغمے غارے فضائیں، دو جہاں کے لیے آئے نغمے غارے فضائیں، یہ دنیا جو کہے نہیں پرواہ کوئی، یہ دنیا جو کہے نہیں پرواہ کوئی،
ہم ان کے آنے کی خوشی منائیں گے. نبی النور کا مہینہ آ گیا, نبی کی محفلیں تو ہم سجائیں گے. نبی النور کا. یہ تھے بھائی محمد احمد رفاقت جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد علی رفاقت کو, وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. مسکراتے تھے محمد, مسکراتے تھے, ہمیشہ مسکراتے تھے, ہمیشہ مسکراتے تھے. وہ جب بھی مسکراتے تھے تو ان کے موتیوں سے دانت جل ملاتے تھے. محمد مسکراتے تھے, محمد مسکراتے تھے. گلی میں کھیلتے بچوں سے خود جا کر ملا کرتے, ان سے کھیلتے تھے گود میں لے کے, کھیلتے تھے گود میں لے کے. ہنساتے تھے دعا دیتے, جو کرتے تھے وہ خود کر کر دکھاتے تھے. محمد مسکراتے تھے, محمد مسکراتے تھے, ہمیشہ مسکراتے تھے, ہمیشہ مسکراتے تھے. یہ تھے بھائی محمد علی جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد اسد کو, وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش. ایک مہینہ ان پر قربان زمانہ, رہبے دو عالم کا محبوب جگانا. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا وہ نانا ہے. ایک مہینہ ان پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد عمر سعید کو, وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. وہ جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے.
زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تنظیم نہیں لکھ سکتا، 7 سمندر نچوڑوں رات میں، یا نبی میں آپ کی نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد ابو بکر کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرین اشفاق دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اشفاق دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ استاد محترم اور میرے ہم مکتب ہمیشہ ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان حضور کی آمد سے منو ہے۔ سامعین گرامی ذرا توجہ فرمائیے، حضور کی آمد سے قبل اس دنیا میں کیا تھا؟ کفر شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوان سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ تبھی آپ کے اور میرے آقا نور مجسم سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی آمد میں حروف تہجی میں آپ کی شان سناتا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جانوں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زوان نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، توان نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زوان نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غریب نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، پھر یہ پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تعلیق گر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صلی علی رسول القیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ میلی زندگی دا مقصد تیرے دین تی سلف راضی، میلی زندگی دا مقصد تیرے دین تی سلف راضی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، استاد معطلہ مول میلے ہم مطلب ہمیشہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان جہنم میں بھوت اور پیاس کا علاج۔
میرے دوستو جہنم میں ایک آدمی بھوت کی وجہ سے فرشتوں سے کہتا تو مجھے تھانے کے لیے تجھ دو، فرشتے اسے انالیوں سے پال پر چلائیں دے اور چوٹی پر اسے دھکا دیں دے، وہ نیچے دلتا ہوا آئے دا اور تکلیف ہوئے دی جسم جڑ ہوا ہوئے دا، جب وہ حتیٰ تے وہ وادی میں دلے دا اور اٹھ تلتلا ہوئے دا، تکلیف ہوئے دی، درد ہوئے دی، بھوت ہوئے دی، پیاس ہوئے دی، پھر فرشتوں سے کہتا تو مجھے تجھ تھانے کے لیے دو، فرشتے اسے زیتون کا ایک پودا لے تلائیں دے جس میں تلوار اور تانٹے ہوئیں دے، اسے تھانے کے لیے دیں دے، اسے اتنی بھوت لگی ہوئی تھی تو اسے تھانے شیری اتار دیں دے، حتیٰ کہ اس کے زہل اور پورے جسم میں تانٹے پھیل جائیں دے، وہ منت سماجت تلیں دے مجھے پانی دو، اسے پیالے میں ایک ابلی ہوئی تو شائع ہوئی دی، پانی نہیں ہوئے دا بلتے تو ہر شائع ہوئی دی، آئے تو وہاں سے پوچھتے ہیں جہنمیت تو تیا تھلائے جائے دا، قرآن تعالیٰ ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن غِسْلِينٍ، نہ اس تو تھانے کی چیز مثال ہے سوائے دسلان تے، جہنم میں جہنمیت جو تھون اور پیپ دل رہی ہوئی دی، اللہ تعالیٰ اسے جمعت لا کر جب تو جہنم میں آدمی پانی پینے کے لیے آندے دا، اسے پیپ اور تھون فرشتے لا کر دیں دے، وہ اسے اتنی پیاس لگی ہوئی دے تو اسے تھانا شروع تل دیں دے، او دنیا میں اچھا پانی پینے والوں اور دنیا کی اچھی تزا تھانے والوں، سوچو تو یہیں تے جہنم میں چلے دے وہاں تیا پیو دے، عدل تیسی جگہ پر پیپ پلی ہو تو اسے سن نہیں سکتے، جان اتنی پیالی چیز ہے، جان تو لگتا اتنا بہترین لگتا ہے، جان ہو تو زندگی ہوتی ہے، جان نہ ہو تو زندگی نہیں، تو ملنا نہیں چاہتا، تو جان سے جانا نہیں چاہتا، اللہ رب العزت سے دعا ہے تو ہمیں جہنم سے بچائے، ایک دن ملنا ہے عاقل موت ہے، ایک دن ملنا ہے عاقل موت ہے، تل لے جو تلنا ہے عاقل موت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ریاض کو، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ محترم میرے ہم مکہ ہمیشہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان بے چین میں جھوٹ بولنے سے بچنے کا درس۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا تو ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ ڈاکو نے کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا لباس کے نیچے سلائی کیے ہیں۔ پھر ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، اس نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ پھر ڈاکوؤں کا سردار حکم دیتے ہوئے ڈاکوؤں کو کہا اس کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لینے پر سچائی کا اظہار ہوا تو ڈاکوؤں کا سردار تعجب سے سوال کرنے لگا، تجھے سچ بولنے پر کس نے مادہ کیا ہے؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ تو پھر ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں سے کہے ہوئے وعدوں سے منصرف نہیں ہوا۔ میں نے ساری عمر اپنے رب گزو جال سے کہے ہوئے وعدوں کے خلاف گزاری ہے۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر 20 گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، نجف اس عید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، اے عمر تیری خلافت کا
تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی حسن کو، وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ان لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر خطرے اٹھیں گے، پر انہیں میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ان میں سے بعض بجلیوں سے بھی تیز سوار ہو کر جا رہے ہوں گے، بعض اپنے قدموں سے پر چل رہے ہوں گے، بعض گھنٹوں سے بل چل رہے ہوں گے، اور چیر کے بل گر رہے ہوں گے۔ دلوں پر دشمن کا راگ ڈال دیا۔ جس قوم زان عام ہو ان میں اموات کی کثرت ہوگی، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی اللہ تعالی نے ان کے رزق کو کم کر دیا۔ میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے اس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سنبھالے اپنے دل میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد شاکر کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد شاکر۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم استاد اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان موت کی تیاری ہے۔ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ بوڑھا آدمی چراغ سیر ہے، جو کہ نوجوان آدمی چراغ شام ہے۔ ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی پل کا محتاج ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی ایک ہی پل کی محتاج ہے۔ لک جھپکنے کی دیر میں انسان اس جگہ سے اس جہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہے تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، اس کا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا اسی طرح رونے والے کی پلکوں پر آنسو ہوتے ہیں، یہ بس وہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی یہی معاملہ انسان کی زندگی کا بھی ہے۔ کسی عارف کا قول ہے، دنیا بغیر موت ایک پیسے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شاکر جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محنت، محنت اور صرف محنت۔ نہ کرو بحث، ہار جاؤ گے۔ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ صدر ذی وقار، قائل، نکمے، بیکار اور سست لوگوں کا خود احتسابی کے بغیر ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کی ہے، اور نہ جانے کب سے ہے جب پاکستان 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس کامیابی کی وجہ تقدیر، نصیب، مقدر یا قسمت نہیں، اس کے پیچھے پاکستان کے بڑوں کی بھرپور محنت اور صرف محنت ہے۔ جب اگر ہوا میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو اس کے پیچھے کامیابی نہیں، محنت اور صرف محنت ہے۔ اگر میری آج ان تمام دلیلوں کے باوجود بھی کوئی اپنے اس کامیاب قسمت کے کو کچے گھڑے میں ڈال کے اپنے مہیوال سے ملنے کی طلب رکھتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام عزیز طلبہ کرام، ماشاءاللہ جس لگن اور محنت کے ساتھ آپ
کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ والضحیٰ کے چند آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی تو اعلیٰ، نبی کا لباس اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کی ازواج اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کے اصحاب اعلیٰ نہیں، اس شخص کے بارے میں یہ کہتا ہوں وہ شخص چودھری اور وڈیرا تو ہو سکتا ہے، وہ شخص ایم این ایم پی تو ہو سکتا ہے، وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جو شخص یہ کہے نبی تو اعلیٰ، نبی کا لباس اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کی ازواج اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کے اصحاب اعلیٰ نہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باتیں کر کہ معاذ اللہ، اس کا جو یہ شیطان تھا جو اس کو وحی پہنچاتا تھا، اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، کوئی شخص مجھے طیف کے میدان کے اندر پتھر مارے، محمد عربی یہ تو برداشت کر سکتا ہے، احد کے میدان کے اندر میرے دانت شہید کر دیے، محمد عربی یہ تو برداشت کر سکتا ہے، معاذ اللہ کوئی آپ کو شیطان کہے، محمد عربی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ کہنے تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آئے، والضحیٰ، محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب تیری خوبصورت زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناطا توڑا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، اور میرے محبوب فکر نہ کر، ان قریب ابو بکر کو صداقت دے کر تیرے قدموں میں، عمر کو عدالت دے کر تیرے قدموں میں، عثمان کو ذو النورین بنا کر تیرے قدموں میں، علی کو حیدر کرار بنا کر تیرے قدموں میں، محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی خوشبو پھیلے گی، بلال کو حبشہ سے اٹھا کر تیرے قدموں میں، صہیب کو روم سے اٹھا کر تیرے قدموں میں، سلمان کو فارس سے اٹھا کر تیرے قدموں میں، محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی خوشبو پھیلے گی، میں صحابہ کو مقام دے کر تیرے قدموں میں، حسنین کو نسبت دے کر تیرے قدموں میں، محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی خوشبو پھیلے گی، میں امام اعظم ابو حنیفہ کو فقاہت دے کر تیرے قدموں میں، امام شافعی کو علم دے کر تیرے قدموں میں، امام مالک کو تقویٰ دے کر تیرے قدموں میں، محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی خوشبو پھیلے گی، سلطان الاولیاء سلطان باہو کو ولیوں کا بادشاہ بنا کر تیرے قدموں میں، پیر عبد القادر جیلانی کو پیرانے پیر بنا کر تیرے قدموں میں، اور محبوب یہ تیری نبوت کا نور اتنا پھیلے گا، یہ تیری نبوت کی خوشبو اتنی پھیلے گی کہ بدر سے لے کر احد تک، احد سے حنین تک، حنین سے خیبر تک، خیبر سے کرب و بلا تک، کرب و بلا سے افغانستان تک، اور افغانستان سے جنگ کی گلیوں میں تڑپتے ہوئے حق نواز تک، اثار تک، اعظم تک، علی شیر حیدری تک، یہ سارے لوگ تیری محبت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن تیری محبت کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ سارے ہیرے، یہ سارے قدموں میں رکھ کر اتنے ہیرے رکھ دوں گا، اتنے جوہر رکھ دوں گا، اتنے گوہر رکھ دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وہ خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جس کو اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لیں، ہم ہیں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے صرف انسان نہیں ہیں، جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ منگولوں نے جب مسلمانوں کا قتل عام کیا، 15 لاکھ انسانوں کو ذبح کیا، اس وقت ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، 40,000 کا مجمع اس کے سامنے ہے، اور اس 40,000 کے مجمع کے اندر میرے نبی کا ایک غلام بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کی تو کوئی مجمع سے نہیں بولا، بلکہ سٹیج پر بندھا ہوا ایک کتا بولا، کتا۔ اس نے
سارے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، یہ اس وجہ سے بولا ہے۔ تو آگے سے وہ منگول سردار کہنے لگا نہیں نہیں، میں اس طرح ہاتھ ہلا رہا تھا، یہ اس وجہ سے بولا ہے۔ تو دوسری مرتبہ پھر اس نے حضور علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی۔ اب کتا بولا نہیں، کتے نے اپنے زنجیر اور رسے توڑائے اور اس کو یہاں سے گردن سے کاٹا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر 40,000 لوگوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا، 40,000 لوگوں نے۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور عشق کرنے والے انسانوں کے اندر نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں۔ بڑی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، بڑی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ ہو جائے اگر محبت، محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر دھیان لیتی ہے، محبت تو نین اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے بدر کے لیے آپ فوجیوں کی لائن چیک کر رہے تھے، اس وقت ایک 12 سال کا بچہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام لائن ایک 10 سال کا بچہ نظر آیا، وہ بھی اپنی ایڑیاں اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو واپس چلا جا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی گھر سے اس لیے نکلا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلوں۔ تو حضور نے فرمایا تو واپس چلا جا۔ کہا یا رسول اللہ وہ جو 12 سال کا ہے نا بچہ وہ میرا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا جانتا ہوں۔ آگے سے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میری اور اس کی کشتی کروا کے دیکھ لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور دونوں بھائیوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت حسن حسین کی بھی کشتی کروائی تھی اور آپ حضرت حسین کو شابش دے رہے تھے، تو حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو ہی شابش دے رہے، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، وہ بھی حسین کو شابش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شابش دے رہا ہوں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضور علیہ السلام آپس کے اندر کشتی کروا رہے ہیں دونوں بھائیوں کی۔ تو جو چھوٹا تھا نا بڑے کے کان میں کہنے لگا بھائی تیرا تو کام بن گیا، تو جان بوجھ کے نیچے گر جانا، میں تیرے اوپر آ جاؤں گا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ جان بوجھ کے جو بڑا بھائی تھا وہ نیچے گر گیا اور جو چھوٹا بھائی تھا اس کے اوپر آ گیا۔ حضور نے اسے بھی اجازت دے دی۔ دونوں بھائی بدر کے میدان کے اندر پہنچے، اور بدر کی جنگ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یا اللہ یہ 313 لے کے آ گیا ہوں، جو میرے پاس جمع پونجی تھی وہ لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ بدر کی جنگ وہ جنگ ہے۔ تو دونوں بھائی بدر کے میدان کے اندر پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ان دونوں بچوں کی ڈیوٹی لگی، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کڑیل جوان ہوتے، یہ بچے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو ایک بھائی نے میری قمیض کا پلو پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا چچا جان مجھے یہ بتا کہ ابو جہل کون ہے۔ ابھی میں اسے بتانے ہی والا تھا کہ دوسرے بھائی نے میری قمیض کا پلو پکڑا اور مجھ سے پوچھنے لگا پہلے چچا جان مجھے بتا کہ ابو جہل کون ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا اس کے ساتھ بڑی فوج ہے، اس کے ساتھ تو بڑے لشکر ہیں، تم اس کا کیا کرو گے؟ آگے سے وہ بچے کہنے لگے چچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے یوں اشارہ کیا، ابھی تک میرا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹا تھا کہ دونوں ابابیل پرواز کر چکے تھے، اور واپس تب آئے جب اس بدبخت کو ابو جہل کو جہنم واصل کر دیا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے موسیٰ کا فرعون چھوٹا فرعون تھا اور میرا جو فرعون ہے ابو جہل کا نام لیا کرتے تھے کہ میرا جو فرعون ہے ابو جہل وہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے، حضور علیہ السلام سے اپنی نسبت قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کا نام لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ تھی، ان کا مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ جڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی بلند کر دیا۔ اللہ رب